إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹی اور خواتین اسلام، ابھی خطبہ مسنونہ میں نے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو اور اہل ایمان کو خاص طور پر حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ ہم نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ وہ 3 آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر پڑھتے تھے، اور ان تینوں آیات کے اندر بار بار اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں، اور خاص طور پر اے اہل ایمان، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور پھر آخری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے بھی ڈرتے رہو اور سیدھی بات بھی کیا کرو. اس سے تمہیں 2 فائدے ہوں گے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، کل تک ہم نے دین اسلام کا ایک رکن ادا کیا. رمضان المبارک کے روزے اللہ کی توفیق کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کیے. اور آج ہم عید الفطر کے لیے اکٹھے ہیں، عید الفطر کے لیے جمع ہیں. اور آج کا دن خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم نے رمضان مبارک کے اندر روزے رکھے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو پورا کیا. اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرتا ہے، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. حقیقت میں آج کا دن
یہ کامیابی کا دن کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس نے پچھلا مہینہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارا. یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور اسی کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطره وفرحۃ عند لقاء ربه. روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو جب وہ روزے مکمل کرتا ہے اور وہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، اور ایک خوشی وہ ہوگی جو جب یہ روزہ دار اپنے رب سے ملے گا قیامت کے دن. یہ دو خوشیاں اس روزہ دار کے لیے ہیں. پہلی خوشی کا دن آج کا دن ہے، اور دوسری خوشی جو حقیقی اور بڑی خوشی ہوگی وہ قیامت کے دن کی خوشی ہوگی. وہ خوشی تب ہوگی جبکہ روزہ داروں کو ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا. بغیر حساب کے. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار جب اللہ رب العزت کے ہاں اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا، بغیر حساب کے اجر و ثواب کو دیکھے گا، پائے گا بغیر حساب کے اجر و ثواب، تو اس کی خوشی کی انتہا ہوگی. اور اس کی خوشی تب بہت ہی زیادہ ہوگی کہ جب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو کہ روزہ داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور وہ ہے باب الریان. جب اس دروازے کو کھولا جائے گا اور پکار دی جائے گی این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ پھر روزہ داروں کو پکار کے اور بلا کر ان کو باب الریان سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ حقیقی خوشی ہوگی روزہ دار کے لیے. اور بلکہ اس سے بھی بڑی خوشی تب ہوگی جب اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں پکاریں گے. یا اہل الجنہ، اے جنت والو، ہل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ جنت والے کہیں گے اللہ ہم کیوں ناراضی ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے کہ جو تو نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے بھی بڑی چیز ہے. اہل جنت کہیں گے اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ میں نے اب اپنی رضامندی اور اپنی خوشی تمہارے لیے واجب کر دی ہے. آج کے بعد میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا. یہ وہ حقیقی خوشی ہوگی میرے عزیز بھائیوں جو روزہ داروں کو ملے گی قیامت کے دن. آج یقینی طور پر عید کا دن اور خوشی کا دن ہے اس کے لیے کہ جس نے پچھلے مہینے کے اندر روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، اور اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. آج یقینی طور پر عید کا دن ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے پچھلے مہینے کے اندر قیام رمضان کیا، نماز تراویح ریگولر پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا، تہجد کی نماز کو کبھی ترک نہیں کیا، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، اور اس کے بدلے میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اس کے لیے حقیقی عید ہے. آج یقینی طور پر اس شخص کے لیے حقیقی عید ہے اور خوشی کا دن ہے کہ جس کو ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، جس کو لیلۃ القدر کا قیام حاصل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اس کے لیے یقینی طور پر آج کا دن خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے. اور آج کا دن حقیقت میں ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن اور عید کا دن ہے کہ جنہوں نے کل تک پورے مہینے میں بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، اور پھر وہ اپنی اصلاح کے عزم پہ ہیں. پختہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جو ہماری بری روٹینیں تھیں ہم نے وہ چھوڑنی ہیں، اور ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ترک کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا ہے.
جنہوں نے سچی توبہ کر لی اور جن کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، آج کے دن واقعتاً ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کو، رمضان المبارک کے قیام کو، رمضان المبارک کی دیگر تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العزت آج ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دے کہ جن کو پچھلے ماہ مبارک کے اندر جن کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس موقع پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور دیگر عبادات کی۔ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں روزوں کے احکام ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک تو تم رمضان کی گنتی کو پورا کرو۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان کی گنتی کو پورا کیا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی مکمل کرنے کے بعد تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات کو پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرو کہ اللہ رب العزت ہی اکیلا معبود برحق ہے، اور اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ اکیلا رزاق بھی ہے، وہ مدبر الامور بھی ہے۔ کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے۔ وہ اکیلا ہی داتا ہے، وہ اکیلا ہی غوث اعظم ہے، وہ اکیلا ہی بگڑی بنانے والا ہے، وہ اکیلا ہی دستگیر ہے، وہ اکیلا ہی غریبوں کی فریاد رسی کرنے والا ہے، لاچار اور مجبور لوگوں کی فریاد رسی کرنے والا ہے۔ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس پر اللہ رب العزت کا شکر بنتا ہے، اللہ رب العزت کی تکبیر اور اس کی بڑائی بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا ٹوٹے پھوٹے انداز میں کیا، تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہم کر سکے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انسان کو کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ضرور ہونا چاہیے، لیکن اپنے اعمال اور اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں، زنا اور بدکاری کرتے ہیں، دیگر گناہ کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اے بنت الصدیق، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ اللہ نے تو ان کی تعریف کی ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور لیکن ان کے دلوں کے اندر پھر بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادات رد نہ کر دی جائیں، کہیں یہ عبادات منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکے اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم نے کیا، اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، باقی عبادات کی اللہ ہماری کمی کوتاہی کے باوجود تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے، اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ اور تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان عبادات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا لیکن انسان کی زندگی ختم نہیں ہوئی، لیکن دین اور اللہ کی شریعت ختم نہیں ہوئی۔ جب تک انسان زندہ ہے تب تک انسان پابند ہے اس بات کا کہ وہ اللہ رب العزت کی شریعت پہ عمل کرتا رہے، وہ دین پہ عمل کر رہا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ موت آنے تک ہم میں سے ہر انسان، ہر مرد اور ہر عورت اس بات کی پابند ہے کہ وہ رب کے احکام پہ عمل کرتا رہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے۔ مسلمان ہونے کا معنی ہی یہی ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا، لیکن میرے بھائیوں ایک رکن ہم نے ادا کیا، لیکن ایک ایسا رکن ہے جو ڈیلی 5 مرتبہ ہمیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے، اور خواتین کو گھروں کے اندر وہ 5 مرتبہ وہ رکن ادا کرنا ہوتا ہے، دین اسلام کا فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور میری مراد 5 نمازیں ہیں، پنجگانہ نمازیں جو ہیں یہ دین کا ستون ہیں۔ لہذا آپ نے اگر رمضان کے مہینے کے اندر پابندی سے نمازوں کو پڑھا، یہ تسلسل جاری رکھیں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں، بھائی بھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ نماز کے اندر جو غفلت ہوتی ہے، نماز کے اندر جو سستی ہوتی ہے، یہ اصل میں ایک ایمان والے شخص کی صفت نہیں بلکہ یہ منافقوں کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ان کی صفت ہے۔ مومن ہمیشہ مستعد رہتا ہے، ہمیشہ وہ کمر بستہ رہتا ہے، تیار رہتا ہے 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے۔ کچھ ہو جائے، کتنی مصروفیات کیوں نہ ہوں، لیکن مومن کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادات بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، یہ کوشش اب رکنی نہیں چاہیے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو مومن کا تعلق ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مومن کی زندگی قرآن سے خالی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مومن کا ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہم اپنی زندگی کے تمام معمولات کو چلانے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اور میرے بھائیوں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس شخص کا اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، یقین مانے اس کی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی برکت سے خالی نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، اس کے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، اس کے رزق کے اندر برکت آئے گی، اس کے اہل عیال کے اندر برکت آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے باقی نفلی عبادات، فرض روزے ہم نے رکھے الحمدللہ، اب اس کے بعد نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، خاص طور پر شوال کے 6 روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی گرامی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ رمضان مبارک کے بعد 6 شوال کے 6 روزے رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ ہمیں 6 روزے جو ہیں شوال کے، اگر ہو سکے تو ہم کل سے شروع کر دیں، اور یہ ضروری نہیں کہ کل سے ہی شروع کریں، ہم بعد میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ریگولر ہم 6 روزے رکھیں، ہم ان کو 1-1 2-2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ 6 روزے ہمیں ضرور رکھنے چاہیے۔ لیکن میں یہاں اپنی ماؤں بہنوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے جو روزے ان کے قضا ہوئے، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے وہ روزے قضا کریں اور اس کے بعد شوال کے نفلی روزے رکھیں، اس لیے کہ سب سے پہلے فرض عبادت کو مکمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد نفلی عبادت کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پہلے فرض روزے مکمل کر لیں اور اس کے بعد نفلی روزوں کی طرف آئیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا تھا کہ جو عمل آپ ہمیشہ جاری رکھیں۔ آپ قیام اللیل پڑھتے رہے، نماز تراویح یا نماز تہجد پڑھتے رہے، آپ اس روٹین کو بھی جاری رکھیں، چاہے آپ 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن ڈیلی اس نفلی عبادت کو جو کہ رات کو عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک ہوتی ہے، اس کو جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں بس 2-3 باتیں کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے،
اور اس خوشی کو بے شک انجوائے کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ آپ اس خوشی کو انجوائے کریں۔ یہ عید اسی لیے ہوتی ہے، اور یہ عید اصل میں موقع ہے بہت بڑا کہ اگر آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ان ناراضگیوں کو ختم کیا جائے، اپنے دلوں کی صفائی کر لی جائے، صلح کر لی جائے۔ وہ صلح خیر، اور صلح کے اندر تو خیر ہی خیر ہے۔ لہذا یہ موقع ہے کہ ہم عید کے موقع پر ہم اپنوں کو یاد رکھیں، اپنوں کے ساتھ خوشی کو انجوائے کریں، اور اپنوں کے ساتھ صلح کر لیں، اور صفائی، اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ اور یہ خوشی واقعتاً خوشی کا دن ہے، لیکن میرے بھائیوں، اسلام کے اندر خوشی کے لیے بھی کچھ قواعد اور ضوابط ہیں۔ خوشی بھی انسان کو ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں، یعنی اسلام کی جو حدود و قیود ہیں، ان حدود و قیود کے اندر رہ کر انسان کو خوشی منانی چاہیے۔ لہذا ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان ساری عبادات کے بعد اب ہم گناہوں کی طرف واپس پلٹ آئیں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے۔ اور میرے بھائی، سب نہیں چلتا، وہ چلے گا جو کہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو اپنی زندگی کی روٹین اسی طرح سے بنا لیں کہ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، تو خوشی کے لیے بھی جو حدود و قیود ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، اور نافرمانیوں کی طرف، گناہوں کی طرف انسان کو واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم نے اللہ سے وعدہ کر لیا تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ کل تک ہم وعدہ کر رہے تھے نا کہ ہم نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اللہ ہم گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے، اور آئندہ زندگی میں اصلاح کریں گے، تو پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹیں، اور اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی طرح ہو جائیں جس کی مثال اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ وہ عورت جو کہ بڑی قوت کے ساتھ محنت کر کے، مشقت اٹھا کے وہ دھاگا تیار کرتی ہے، اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان عبادات کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خواتین کے پاس گئے اور خواتین کو بھی جا کے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ تو عورتوں نے پوچھا، عورتوں میں سے کسی ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عورتیں ہی آخر جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، عورتوں کی زبان بہت تیز چلتی ہے، اور عورتیں اپنی زبان کے ساتھ گالی گلوچ کرتی ہیں اور لعن طعن کرتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان دو برائیوں کی وجہ سے ان عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جہنم کے اندر زیادہ ہیں۔ لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب کی خیر و بھلائی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی خیر و بھلائی کس چیز میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی اور آپشن اختیار کرے، اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں، یہی ایک ہی آپشن ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ عورتوں کے لیے خاص حکم جو ہے وہ پردے کا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عورتوں کو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور بغیر پردے کے عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی گرامی ہے، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پابندی سے پڑھتی ہے، وصامت شہرها، اور وہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، وہ حفظت فرجها،
اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے خامن کی فرمانبرداری بھی کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا اے اللہ کی بندی تو جنت کے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ صفات 4 صفات جو ہیں عورت کی ذکر کی گئی ہیں، یہ صفات اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے روزوں کو اور اسی طرح دیگر عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں پر ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وہ جو بڑی کامیابی ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو بڑی کامیابی نصیب فرمائے۔ جنت میں داخل ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرمائے، جو ہمارے بزرگ اور ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ زندگی میں اپنی اطاعت پر اور اپنی فرمانبرداری پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ بقیہ زندگی میں اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے رکھے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی رضا مل جائے تو اس کے بعد پھر کوئی بھی چیز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری کوتاہیوں پر ہم سے درگزر فرما، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دین و دنیا کے ہر خیر و برائی نصیب فرما، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمانا، اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں روزے کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ ہم سب کو اچھے عمل پر اور ایمان پر اور توحید پر خاتمہ نصیب فرمانا، اللہ ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، تقبل اللہ منا ومنکم۔